کچھ فیملیز ایسی ہیں کہ جن بیٹیوں کے یا بیٹوں کے والدین یا ان کے میاں شوہر اور ان کے اعزاء اقارب فیملی کے لوگ وہ خود زیادہ ایکٹیو نہیں تھے، ان کی اولاد میں سے کوئی ایک بیٹا یا بیٹی یا ایک یا دو، ایک سے زائد، وہ اللہ نے ان کو یہ مشن کی ذمہ داری دے دی اور وہ آگے بڑھ گئے اور وہ خود ایکٹیو نہیں تھے. تو یعنی گھر کا پورا ماحول مشن کے اس کام میں انوالو نہیں تھا، مگر ان کی بیٹی نے کام شروع کر دیا، بیٹے نے کام شروع کر دیا. تو کتنا بڑا اجر ہے ان کے لیے کہ انہوں نے ایسا ماحول پیچھے سے نہ ہونے کے باوجود اس کام سے روکا نہیں اور خاموش رہے یا تعاون کیا یا حوصلہ افزائی کی. بڑا اجر ہے. اسی طرح جو مرد کام کر رہے ہیں تو ان کی بیویاں ہیں. اس کی ایک ایسا کام ہے کہ بعض اوقات 12 14 گھنٹے 16 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں. میں نے تو دیکھی ہے نا، اپنی زندگی دیکھی ہے اور گزاری ہے. مجھ سے زیادہ ان حقائق اور واقعات سے کون واقف ہوگا؟ تو ان مرحلوں سے جب آپ گزرتے ہیں تو کبھی سارا دن، کبھی رات، کبھی آدھی رات کو گئے، وقت بے وقت گئے، اوقات ہی نہیں ہیں. تو پھر آپ کی بیویاں ہیں تو وہ برداشت کریں. ان کو علم ہے کہ میرا شوہر کتنے بڑے عظیم کام سے واپس آ رہا ہے، تو وہ اس وجہ سے نہیں جھگڑے گی. تو سارا دن جو کچھ اس کے شوہر نے کام کیا اور اس کی بیوی نے اس کو رات لیٹ آورز واپسی پر ویلکم کر لیا، ماتھے پہ شکن نہیں آیا. اس کی بیوی نے سارا اجر گھر بیٹھے ہوئے لوٹ لیا، اور لوٹا بھی ایسے کہ اس کے شوہر سے کچھ نہیں گیا، ملا اللہ کے خزانے سے. شوہر کا اجر کم نہیں ہوا. اور پھر شوہر کو پورا ٹائم باہر آزاد دینے کی وجہ سے اس کا اجر تو ملا، چونکہ اس نے تعاون کیا، مگر اس کے ساتھ اس نے صبر کیا. کچھ مشکلات آئی ہوں گی، پریشانیاں آئی ہوں گی، بچوں کے مسائل ہوں گے، تو شوہر کی جگہ بھی خود ڈیل کرتی رہی وہ وائف، تو اس کا اجر ڈبل ہو گیا. متوسط گھرانے ہیں، مڈل کلاس کے ہیں، جن کے اندر دین ہے، تھوڑا زیادہ دین کی قدریں ہیں، شرم اور حیا ہے، بہت زیادہ مکسنگ سوشل انٹریکشنز نہیں ہیں، حدود ہیں، لمیٹیشنز ہیں. بیٹیوں کو باہر جانے آنے میں وہ اتنا اجازت نہیں دیتے، یا ان کے ہاں اتنا رواج نہیں ہوتا، یا اس کو اتنا سمجھیں پریکٹس نہیں کرتے. اور سوسائٹی کے حالات عجیب سے ہیں، انسیکیور ہیں، اس کی وجہ سے گھبراہٹ بھی ہوتی ہے. آپ یہ سارے عوامل جمع کر لیں، اور ان عوامل کے جمع ہونے کے باوجود ان کی بیٹی مردوں سے بڑھ کر حضرت عائشہ صدیقہ کا کام کر رہی ہو، سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا کا علم اٹھا کے چل رہی ہو، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا فریضہ ان کی باندیاں بن کر ان کے نقش قدم پر ان کی مطابعت میں انجام دے رہی ہوں. اب اندازہ کریں ان فیملیز کو کتنا اجر جائے گا. تو ایکچولی جو فرنٹ پر کام کر رہا ہوتا ہے اس کو ایک اجر اللہ پاک عطا کرتا ہے، اور ایک اجر سے مراد نیکی کا کام ہے، اس کو 10 گنا اجر دیتا ہے. میں اس کو ایک کہہ رہا ہوں، اس کے ہر کام پہ 10 گنا اجر دیتا ہے. اور اگر صدق اور اخلاص کے ساتھ کرتا ہے تو 10 گنا سے بڑھا کے اللہ 70 گنا اجر کر دیتا ہے. اور اخلاص کے ساتھ کرتا ہے 700 گنا کر دیتا ہے اجر. اور اخلاص کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ پاک ہزاروں لاکھوں گنا اجر کر دیتا ہے. یہ سارا اجر اس شخص کے لیے ہے جو کام کر رہا ہے دین کا، جو دین کو فروغ دے رہا ہے، اللہ رسول کی تعلیمات کو آگے پہنچا رہا ہے. جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس میں اس کی ساری فیملی کا کنٹریبیوشن ہوتا ہے، وہ حصہ ڈالتے ہیں، اور ان کا اجر جا رہا ہوتا ہے. ان کے لیے جنتیں بن رہی ہوتی ہیں، آخرت کے درجات بن رہے ہوتے ہیں، اللہ کی قربتیں مل رہی ہوتی ہیں، ان کے گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں. اور اس قربانی اور اس خدمت دین کے نتیجے میں وہ درجات ملتے ہیں جو اولیاء کو ریاضات اور مجاہدات اور عبادات اور طاعت کی کثرت کے باعث ملتے ہیں. تو بعضوں کو اللہ پاک خدمت دین کرنے یا خدمت دین کے لیے سپورٹ کرنے کی شکل میں جو تکلیفیں اٹھاتا ہے بندہ، صبر کرتا ہے، اس کے عوض اللہ وہ درجے دے دیتا ہے جو اولیاء کو عبادات کے نتیجے میں ملتے ہیں یا ریاضات کے نتیجے اور مجاہدات میں ملتے ہیں.
کیوں؟ اس کا ایک سمپل جواب دیتا ہوں، وہ یہ کہ یہ پیغمبرانہ کام ہے۔ پہلی امتوں میں یہ کام پیغمبر انجام دیتے تھے، اب ختم نبوت کی وجہ سے پیغمبر نہیں آئیں گے، پیغمبروں کا کام آقا علیہ السلام کی امت کے کچھ لوگوں اور طبقوں کو سونپ دیا گیا، اور وہ قیامت تک آتے رہیں گے۔ تو جو کام اللہ کے پیغمبر کرتے تھے بنی اسرائیل میں، وہ ختم نبوت ہو جانے کی وجہ سے اللہ پاک حضور کی امت میں کچھ لوگوں سے لے گا۔ آپ کی تحریک وہ تحریک ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس میں شریک ہیں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس میں خدمات انجام دے رہے ہیں کسی نہ کسی کیپیسٹی میں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ اور وہ فیملیز جن فیملیز کا کوئی نہ کوئی فرد حضور کے دین کی تجدید اور احیاء کے اس کام کا حصہ ہے، وہ سارا خاندان خوش نصیب ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ جس گھر میں ایک بچہ حافظ قرآن ہو جائے، اس کو حق دے دیا ہے اللہ اللہ کے رسول نے اپنے سارے گھرانے کی شفاعت کرنے کا، بخشش کے لیے۔ ایک بچہ یا بچی جس گھرانے میں حافظ قرآن ہو، اس کو شفاعت کا حق دے دیا۔ ایک عالم دین نیک بعمل نیک عالم ہو، یعنی خود اس کا علم اس قابل ہو کہ خود بھی بخشا جائے، ایک بعمل عالم ایک ہو جائے تو اس کو پورے گھرانے کی شفاعت کا حق دے دیا ہے۔ ایک شہید ہو جائے تو مثلا کسی کو 70 لوگوں کی شفاعت کا حق دے دیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسے لوگ بھی میری امت میں ہوں گے کہ ایک ایک کو پورے قبیلے کی شفاعت کروانے کا، بخشوا کے جنت لے جانے کا حق دے دیا۔ بڑھاتے جائیں بڑھاتے جائیں، پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسے بھی اولیاء اور صالحین ہوں گے کہ ایک فرد 70,000 لوگوں کو بغیر حساب و کتاب کے بخشوا کے جنت میں لے جائے گا۔ 70,000۔ تو جب ایک شخص ایک گھرانے کو بخشواتا ہے تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ گھرانے کہ جن کے لوگ ایک ایسے کام کا حصہ بن رہے ہیں جو پوری امت کو بخشوانے کی فکر کر رہا ہے، جو پوری امت کو جنت کی طرف لے جانے کے لیے ایفرٹ کر رہا ہے، پوری امت کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کے نور تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور آپ کو اندازہ ہے اس تحریک منہاج القرآن کے ذریعے کتنے لاکھوں لوگوں کے ایمان بچ گئے۔ آپ پاکستان کے اندر گھرانوں سے باہر سے پوچھیں، مجھے تو لوگ ملتے ہیں تو خود بتاتے ہیں، اور میں دیکھتا ساری زندگی مجھے ہو گئی دیکھتے، خود بتاتے ہیں کہ منہاج القرآن سے نہ جڑتے تو آپ کلبوں میں ہوتے، شرابیں پی رہے ہوتے، بوندے پہنے ہوئے ہوتے اور کرائیوں پر چینز پہنے ہوئے ہوتے، کیا کیا تو بوندے ہوتے اور پتہ نہیں کس حالت میں ہوتے۔ لوگ خود بتاتے ہیں، خود بتاتے، اس لیے کہ ان کے گھرانے میں دین نہیں تھا، یعنی ماں باپ نماز نہیں پڑھتے تھے، گھر کے اندر دین نہیں تھا ان کے والدین کے اندر، تو دین پہ لگانا کس نے تھا؟ دوست یار سارے برائی کی طرف تھے، سارا کلچر خراب تھا، تو یعنی برائی میں لت پت تھے ماحول میں، اور وہ نوجوان تھے، انہوں نے مجھے دیکھا کہ ایک نوجوان شخص اٹھا ہے تو کسی کو نوجوانی بھا گئی میری، نوجوان کے ساتھ لگ گئے، کسی کو کوئی چیز اچھی لگ گئی، کسی کو کوئی بات اچھی لگ گئی، کسی کے دل کو بات پہنچ گئی، کسی کے دماغ میں پہنچ گئی، کسی کے حال میں پہنچ گئی، کسی کا عمل، لاکھوں کروڑوں لوگ گھرانے ان کے ایمان بچ گئے، ان کے عمل بچ گئے، فسق و فجور سے بچ گئے، لاکھوں ملینز ایسے ہیں جو بد عقیدہ ہو گئے ہوتے، اثرات بد عقیدگی کا اتنے طاقتور تھے، کوئی ڈیفینڈ کرنے والا نہیں تھا صحیح عقیدے کو، وہ بد عقیدہ ہو گئے ہوتے، ان کے عقیدے بچ گئے۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ کتنی زبانیں ہیں آقا علیہ السلام کے میلاد کے خلاف اٹھتی تھی، اب پاکستان میں ہر زبان بند ہو گئی۔ کرتا تو سب کچھ اللہ ہے، سب کچھ اللہ کرتا ہے، مگر اللہ نے یہ کروایا کس سے؟ اس عقیدے پر کتنی تہمتیں اٹھتی تھی، سب زبانیں بند ہو گئی، کتنا اس کو دبایا جاتا تھا، مشرک بدعت شرک بدعت کے شور اٹھتے تھے، شرک بدعت کا نام غائب ہو گیا سوسائٹی سے۔ حضور علیہ السلام کا توسل شفاعت کے خلاف بولتے تھے، تذکرہ ختم ہو گیا۔ ادب احترام، حضور کا میلاد، رحمت للعالمین، جشن، نعت خوانی، میلاد محفل، ہر چیز اس کے خلاف دنگے فساد ہوتے تھے، سب زبانیں بند ہو گئی۔ اعتدال پر امت کو لے آئے۔ کسی نے بیٹھ کے سوچا تحریک منہاج القرآن کو اگر ایک طرف کر دیں، اس پاکستان کی ہسٹری میں کوئی ہے جو کلیم بھی کر سکے کہ ہمارا کنٹریبیوشن ہے، ہماری وجہ سے یہ ہوا، سوائے تحریک منہاج القرآن کی کاوشوں کے؟
یہ جو پورے 40 سال کے اوپر محیط ایک محنت ہے، 40 سال پر اس نے لوگوں کی سوچوں کے دھارے چینج کر دی ہیں، فکر کی سمتیں تبدیل کر دی ہیں، زبانیں بند کر دی ہیں، زاویے سوچ کے بدل دی ہیں، اینگلز بدل دیے ہیں، اینگلز، زاویے غالب کر دیا آقا کی محبت کو، اعتقاد کو، عقیدت کو، نسبت کو، توسل کو، شفاعت کو، میلاد کو، ان ساری چیزوں کے تصور کو۔ عقیدے بچ گئے دنیا میں، ٹرینڈ بدل دیا ہے، ٹرینڈ۔ اللہ پاک نے فرمایا مومن مرد اور مومن عورتیں۔ آپ دیکھو نا، اس میں فیملیز کا ذکر کر دیا، یہ فیملیز کی بات آ گئی، مومن مرد اور مومن عورتیں۔ جب یہ کہا تو انڈیویجولز نہ رہے، اس میں فیملیز آ گئی۔ کیا ہے اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ دیکھیے، بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اگر وہ ایک دوسرے کی مدد نہ کریں، ایک دوسرے کو سپورٹ نہ کریں، تو مومن مرد اور مومن عورتیں پرفارم نہیں کر سکتے۔ کیسے مدد کر رہے ہیں؟ ہر ایک کی نظر آقا علیہ السلام کے چہرے پر ہے، حضور کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کی رضا پر ہے، آخرت کے لیے کر رہے ہیں۔ پرواہ نہیں یہاں کیا ملتا ہے، کتنا نہیں ملتا، اس سے آقا خوش ہوں گے، اللہ خوش ہوگا، آخرت سنور جائے گی، بس مدد کر رہے ہیں۔ اور مدد کس چیز میں؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ اب دیکھیے اس کے ساتھ جوڑ دیا، مدد کرتے ہیں اور آگے فرمایا امر بالمعروف کے لیے اور نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ اور یہ فرما کر اس کے بعد فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے بعد میں کیا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ذکر پہلے کیا۔ آپ کی تحریک سوسائٹی میں انفرادی اور اجتماعی طور پہ ہدایت کو عام کرنے کی تحریک ہے، آپ کی تحریک دین کی پروٹیکشن کر رہی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جتنے بھی نبی آئے، یہ صحیح مسلم اور امام احمد بن حنبل کی مسند کی حدیث، جتنے نبی آئے مجھ سے پہلے اور ان نبیوں کی امتیں ہوئیں، ہر نبی کی امتیں ہوئیں، فرمایا ہر نبی کی امت میں سے اس نبی کے لیے کچھ اصحاب اور کچھ مددگار اللہ نے بنائے تھے۔ یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے، ما من نبی بعثہ اللہ فی امت قبلی، ایک نبی بھی نہیں آیا جسے اللہ نے کسی امت میں مبعوث کیا مگر اس کی امت میں سے اس کے کچھ تو اصحاب بنائے اور کچھ اس کے مددگار بنائے۔ الا کان لہ من امتہ حواریون و اصحاب، مگر اس کی امت میں سے ہر نبی کے کام کو آگے جاری رکھنے کے لیے کچھ حواری بنائے، یعنی مددگار۔ حواری رفقا کو کہتے ہیں، رفقا اور مددگار بنائے، انصار، اور کچھ اصحاب بنائے۔ اور وہ کیا کرتے؟ وہ اس نبی کی سنت کو، اس کی تعلیم کو، اس کے طرز عمل کو لے کے پکڑتے اور پکڑ کے اسے مضبوط کرتے اور آگے پہنچاتے۔ جب امت میں بگاڑ آ گیا، یہ صحیح مسلم کی اور مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے، صحیح ہے، جب ایسے لوگوں میں بگاڑ آ گیا اور امت میں بگاڑ بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا، تو فرمایا پھر اللہ پاک نے اس بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے پھر ان کے اندر ایسے لوگ پیدا کیے۔ فمن جاہدہم بیدہ فہو مؤمن ومن جاہدہم بلسانہ فہو مؤمن ومن جاہدہم بقلبہ فہو مؤمن۔ پھر اللہ پاک نے ایسے لوگ پیدا کیے جنہوں نے قوت کے ساتھ اس دھارے کو بدل دیا، وہ پھر مومن ہو گئے۔ کئی قوت کے ساتھ بدلنے والے نہیں تھے، انہوں نے اپنی زبان کے ساتھ، دعوت کے ساتھ، تبلیغ کے ساتھ، فہم اور علم کو پہنچا کر لوگوں کو قائل کر کے دھارا موڑ دیا اور قول اور فعل کے تضاد کو ختم کیا، پلٹا کے لوگوں کو پھر اپنے پیغمبر کی سیرت کی طرف لے آئے، اس فکر کی طرف لے آئے، اس کو پھر زندہ کیا، لوگوں کی رخ کو موڑ دیا اصل کی طرف۔ تو فرمایا وہ بھی مومن ہیں۔ کئی لوگوں میں یہ ہمت بھی نہ ہوئی کہ ایسا بھی کر سکیں، تو کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے کہ کم سے کم وہ اگر زبان سے نہیں تو پھر وہ اپنے دل سے انہوں نے جہاد کیا، یعنی اپنے دلوں کو قابو میں رکھا اور دلوں کو بگڑنے سے بچایا اور دلوں سے برائی کو برائی جانا، نفرت کی اور اپنے آپ کو مضبوط رکھ لیا، اگر آگے کچھ نہیں کر سکے۔ تو یہ درجے ہیں، آپ دیکھیے آپ نے تینوں قسموں کے کام کیے ہیں۔
آپ نے تنظیمیں بنائی ہیں، آپ نے انسٹیٹیوشن بنائے ہیں، آپ نے فورمز بنائے ہیں، سٹرگل کی ہے، گولیاں کھائی ہیں، جد و جہد کی ہے، رات دن باہر نکلتے ہیں، بچوں کو چھوڑ کے قربانیاں دیتے ہیں، ہاتھوں سے توانائی لگا کے، سرو کر کے، محنت کر کے دین کو کھڑا کر رہے ہیں، مٹی ہوئی قدروں کو زندہ کر رہے ہیں، لوگوں کو پھر حضور کی اسوہ و سیرت کی طرف پلٹا رہے ہیں، فکر کے دھارے بدل رہے ہیں۔ آپ الحمدللہ ایمان کے تینوں درجات کا کام کر رہے ہیں۔